بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ مرد اللہ کو پسند ہے کہ عورت اللہ کو پسند ہے؟ ایک سوال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کون پسند ہے؟ جیسے جنسیات ہوتی ہے، کسی کو جو ہے آم پسند ہوتا ہے، کسی کو کیلا پسند ہوتا ہے. فضیلتیں کس کی زیادہ ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ عورتوں کی فضیلتیں زیادہ ہیں. اسی لیے لڑکی کے پیدا ہونے پر فرشتہ اعلان کرتا ہے، ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، حدیثوں میں آتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، کہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے. اسی لیے لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں. ایک بہن کی کوئی پرورش کر لے، حفاظت کر لے، 2 بہنوں کی، 3 بہنوں کی، 1 لڑکی کی، 2 لڑکی کی، 3 لڑکی کی، اس کی فضیلت ہے. لڑکی کی فضیلت نہیں ملے گی آپ کو. ایک لڑکے کو پالے تو اتنی بڑی جنت ملے گی، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لڑکے کے بارے میں نہیں ملے گی، لڑکی کے بارے میں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے شروع کرتے تھے، 1 2 3، جو ان کی پرورش کرے، ان کو تکلیف نہ دے، ان کا خیال رکھے، جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو آج عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے نا. ہاں کہ فضیلت کے اعتبار سے اللہ کی یہاں کی فضیلت کی بات کرتا ہوں میں. دنیا میں تو یہ کہہ دیا اللہ نے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مردوں کی سفارش قرآن میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. کوئی بڑا آدمی کسی کی سفارش کرے، فون کرے، بھی دیکھنا ہی میرا آدمی ہے، ذرا خیال رکھنا ہے اس کا، بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. وہ اس کا آدمی ہو جانتا ہے، وہ اس کا یاد ماں تحتی میں گویا کہ وہ آدمی ہے جو فون کر رہا ہے. تو اللہ عورتوں کی سفارش کرتے ہیں قرآن میں. ایک تو سفارش نبی کے منہ سے کروانا، اور ایک سفارش ڈائریکٹ آسمانوں سے اللہ کا کرنا. فرق ہے دونوں میں. یہاں ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ
اچھائی کے ساتھ معاملہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے دنیا سے النساء النساء النساء، دیکھو تمہارے محتاطوں کا خیال رکھنا، اس میں عورتیں مراد تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، عورتوں میں بھائی بھی بہنیں بھی آ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، یہ سارا آ جاتا ہے. اسی لیے عورتوں سے اللہ نے وہ بڑے بڑے کام لے لیے چپکے سے جو مردوں سے نہیں لیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا اور ماشاءاللہ دیکھا بھی ہوگا. کچھ لوگوں نے، کچھ بوڑھی عورتیں، مائیں بہنیں، ان نے ہمارے والد صاحب کے بیانات بھی سنے ہوں گے. کبھی نظام الدین مرکز پر آنا ہوا ہوگا اس وقت جماعت میں، اس وقت ابا کے بیانات فجر کے بعد ہوتے تھے یا اجتماعات میں ہوتے تھے. تو اور کئی بوڑھی عورتوں نے ابا کو دیکھا بھی ہوگا، علاقے میں جاتے تھے آتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ فرماتے تھے عورت اگر بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور عورت اگر بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. یہ ابا کہتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. دیکھو ہماری شریعت میں رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا. آج رمضان کی عمرے کی کتنی بھیڑ ہوتی ہے، مطلب مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں. میں عام طور سے پورا رمضان مدینہ منورہ میں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ. پورا رمضان مکہ مدینہ کے ماحول میں. پہلے یہاں ہوتا تھا مہندی والی مسجد میں پروگرام کرتا تھا، پھر نام مسجد میں جاتا تھا. اب وہ ہمتیں نہیں رہی تو انہوں نے یہ ترتیب شروع کر دی کہ وہی پورا رمضان وہی گزارو. تو مجھے کہنا دیں ٹھنڈک لگ گئی. تو ہم دیکھتے ہیں وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی حرم شریف میں اعلان کر دیتے ہیں امام لوگ کہ آج ہمارے آگے بھی تو نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی. مدینہ میں جگہ ہی نہیں ہے، باقاعدہ وہ اعلان کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں تو اعلان کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تو کعبہ ہے چاروں طرف، آگے پیچھے چلے جاؤ. کہ مدینہ منورہ میں تو کعبہ ہے نہیں، وہاں تو ہماری طرف مسجد ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن کئی راتوں میں ہم نے سورہ 27 شب ہے یا ختم قرآن ہے، ایسا مجمع دیہاتوں سے، دنیا سے، کئی ملکوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف 27 شب کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج ہمارے آگے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی. جگہ نہ ملے آپ کو تو امام کے آگے نماز پڑھو، تو لوگ جو ہے مرد عورتیں امام کے آگے 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 تو چلے جاتے ہیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. وہ لوگ مائک لگا لیتے ہیں. اتنی بھیڑ ہوتی ہے رمضان میں. تو پہلے رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا عمرہ کیا ہی نہیں. حالانکہ ہے بہت بڑی فضیلت کی. جس کئی صحابہ ہیں جنہوں نے رمضان کا عمرہ نہیں کیا، مر گئے. کئی صحابہ شہید ہو گئے، رمضان کا عمرہ کو جانتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ رمضان کا عمرہ آیا کیسے، یہ سوال ہے. یہ عورتیں ذریعہ بنی. مسجد میں ہمارے ممبر نہیں ہوتا تھا، عورت ذریعہ بنی. عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی. دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جیسے ہندو ہے، یہود ہے، بدھسٹ مذہب ہے، نصارہ ہیں، ان کی عورتوں کو میراث نہیں ملتی. مرد مر گیا، یہ مر گیا تو وہ عورت اس کے پاس جو ہے اتنا. پھر ہماری شریعت میں عورتوں کو میراث ملتی ہے اور اہتمام سے کرتے ہیں. یہ بیچ میں بات آ گئی تو کہتا ہوں کہ ہماری برادری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن اب ہماری برادری خراب ہو رہی ہے. سارا لگ گیا. پہلے بہت اچھی تھی دنیا کے، اب بھی اچھی ہے. وہ کہ ہندوستان جو ہے وہ سونے کی چڑیا تھی، اب نہیں ہے. وہ سونے کی چڑیا اڑ گئی. تو ہماری برادری بہت اچھی تھی. کئی لوگ ہمیں پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ بھی ہمیں ہجرت کرنی ہے، ہمیں نیوزی لینڈ پسند نہیں ہے، ہجرت کرنا ہے ہمیں، تو کہاں جائیں. تو ہمیں اب امریکہ پسند نہیں ہے، حالات وہاں کے بہت خراب چل رہے ہیں. تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ اپنے بچوں کو لے جائیں جہاں
ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، بچیاں محفوظ ہو جائیں، تو کون سا علاقہ تمہیں کہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں دیا تو مکہ مدینہ آ جاؤ، تو تمہارے لیے آسان ہے، ویزا بھی آسان ہے، وہاں رہنا بھی آسان ہے، وہاں رہنے کا کرنے کا سارا انتظام ہم کر دیں گے انشاءاللہ، چاہے مکہ میں کہو چاہے مدینہ میں کہو، سب تعلقات ہیں وہاں پر الحمدللہ، سارے ہمارے مریدین ہیں، شاگرد ہیں سب۔ اور اگر وہاں نہیں آنا تمہیں تو ہمارے علاقے میں آ جاؤ، ہماری مومن برادری میں آ جاؤ، کہیں پر بھی، جو ہمارے گاؤں میں چھوٹے کہیں پر بھی آ جاؤ، تو وہاں مدرسے بھی ملیں گے آپ کو ماشاءاللہ، عورتیں بھی برقعے والی ملے گی اور دیندار عورتیں ملے گی آپ کو ماشاءاللہ، وہاں بچیاں بھی ملے گی، تو وہاں جو ماحول ہمارے یہاں کا اچھا ہے، وہاں کا ہمارے علاقوں کا، تو وہاں آ کر بس جاؤ، زمینیں لے لو، یہ لے لو، کاروبار کر لو، وہاں شادیاں کر لو، اپنے بچوں کی شادیاں کرا دو، چلا۔ تو کہاں کے ہو کہ مولانا عمر پالم پوری کی برادری کے ہیں، ایسا کہ گاڑی چلی تمہاری؟ پہلے کہتا تھا لیکن اب نہیں کہتا، کیا ہماری برادری میں سود آ گیا، سود کی بدبو داخل ہو گئی اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، تیزی سے۔ جس قوم میں سود آتا ہے وہ قوم کی زوال کا وہ اشارہ ہوتا ہے۔ جو برادری بیچاری ہوٹلیں کھول کر محنت کر کے پیٹ پالنے والے ہوتے تھے، اور عورتیں دیندار، اب ہماری برادری کی عورتیں جو ہیں وہ عورتیں نہیں رہی، وہ مردوں سے بھی آگے ہیں، مومنیا کہتے ہیں نا، آگے نکل رہی ہے، وہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے معاملہ۔ حالانکہ ہمارے ساتھی اصلاح معاشرہ والے، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ بیچارے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جوڑتے ہیں سب کو، عورتوں کو بھی جوڑتے ہیں، سب کو جوڑتے ہیں، لیکن اچھا محنت بھی کرتے ہیں، خود وہاں پر بھی مشورے کرتے ہیں، خود تھکتے بھی ہیں، وہ خود بھی تھکے ہوئے ہیں، بیماریاں کس کو نہیں لگتی۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ جب دین کی بات کہی جائے اور لوگ سنیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، یہ سمجھو کہ اب مہر لگ گئی ہے، گمراہی کی مہر۔ 3 جمعہ کوئی نہ پڑھے، 2 جمعہ کوئی نہ پڑھے تو گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ ویسا معاملہ اس طرف جا رہا ہے، اس سے تو دوسری برادری ہے ماشاءاللہ، شیخ برادری، میمن برادری، یہ امریکہ میں کے گھرانے ہم نے دیکھے۔ اب تو امریکہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا ہم نے ہمارے بچوں کو اسکول میں بھیجنا چھوڑ دیا، اسکول میں نہیں بھیجتے۔ تو کیا کرتے ان کے پڑھائی کا؟ بولے زیادہ خرچہ کر کے گھر پہ پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی گھر میں بناتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ تاکہ ہمارے بچے بگڑے نہیں، ہماری نسل نہیں بگڑے۔ ہماری برادری کو اس کا فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ کہ عثمان میں بالواز کے پاس میں گیا تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، عثمان بالواز میں وہ ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بمبئی آتا ہوں تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ ساتھ میں کھانا ان کے گھر پر بلا لیتے، کھا لیتے۔ میں نے کہا عثمان بھائی آپ بدو کہ ملچا بھاؤ جیسے نہ بدو الٹو تھا منڈی بدو، اب سے الٹا ہونے لگا۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ دیکھو پیسے مل جائیں گے، میں نے کہا پیسہ نہیں ملیں گے، پیسے ملیں گے، ایسا نہیں ہے، خوب دھندے چلیں گے اور خوب واہ واہ ہوگی، لیکن صرف ایک نصیحت، پورے بیان کا خلاصہ یاد رکھنا، پورے بیان کا خلاصہ، ایک اللہ کا حکم کا پورا ہونا 7 آسمان اور زمین کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا 7 زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہم اللہ کے کتنے احکامات توڑ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، اور کتنے پورا کر رہے ہیں ذہن میں رکھو۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہے۔ یہ کرامن کاتبین ہے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن شریف میں۔ تو داہنی طرف جو فرشتہ بیٹھتا ہے، یہ فرشتہ
امیر ہوتا ہے، یہ امیر ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے یہ مامور ہے، اس کا درجہ کم۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ ایک گناہ لکھتا ہے، پھر سارا حساب کتاب اللہ کے سامنے پہنچتا ہے۔ تو داہنی طرف والا فرشتہ کوئی بندہ کوئی بندی نیکی کرتی ہے، سبحان اللہ بڑا، وہ داہنی طرف والا فرشتہ فوراً لکھ لے گا، اور صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ثواب نہیں لکھے گا، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ حکم ہے اس کو۔ ایک دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھ دے گا، وہ فرشتہ بھی لکھ دے گا۔ پڑھو، میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب اتنا پڑھا، میری بہنوں نے پڑھا، ماؤں نے پڑھا، بیٹیوں نے پڑھا، بہوؤں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا اور بھائیوں نے پڑھا، اور یہ بیان دنیا میں ریلے ہوگا انشاءاللہ اپنے وقت پر، تو بعد دنیا میں لوگ جو سنیں گے پڑھیں گے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، کہ نیکیاں کمانا اللہ نے آسان کیا ہے، اور گناہوں کا معاف کرانا اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے گناہ زیادہ ملیں گے، نیکیاں کم ملیں گی۔ حلال کمانا بھی اللہ نے آسان کیا ہے، حرام کمانا بھی آسان کیا ہے، حرام کی نحوست بتائی ہے اور حلال کے فضائل بتائے ہیں، پھر بھی جو حلال کم ملے گا، حرام زیادہ ملے گا۔ غفلت۔ ابھی جو داہنی طرف والا فرشتہ ہے یہ امیر ہے، اب بندہ گناہ کرے گا تو بائیں طرف والا فرشتہ تو کاغذ کر لے گا، تو یہ کیا کہے گا، بھائی لکھ مت، ابھی نہیں، گھنٹہ ہو گیا تو بائیں طرف والا فرشتہ کہے گا بھائی لکھوں، پہلا گناہ کرو سے لیکن تو ایک گناہ لشو نہیں نہ چڑھ 10 گنا بھی جا کرا سی نے، ابھی تو ایک گناہ لکھا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد 10 گنا تو اور کیے ہیں اس نے، تو کہا کہ مت لکھ، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ جب وہ کہے گا کہ میں جب تک کہوں نہیں لکھنا مت، امیر صاحب کہتے ہیں میں کہوں تو لکھنا۔ 2 گھنٹے کے بعد پوچھتا ہے بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، اس نے گناہ کیا ہے، ریکارڈ میں لکھو۔ تو وہ غصہ ہو کر کیا کہتا ہے دائیں طرف والا فرشتہ، امیر صاحب 6 گھنٹے تک لکھنا مت، 6 گھنٹہ، 6 گھنٹہ ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے پھر لکھ، اور ایک گناہ لکھنا، گالی دیے اور 6 گھنٹے تک اس نے معافی نہیں مانگی، ایک گالی لکھنا، 10 گالی مت لکھنا، یہ اس کا فضل ہے۔ نیکی ایک کرو 10 گنا لکھو، گناہ ایک کرو 1 لکھو، وہ بھی 6 گھنٹے تک ویٹ انتظار کر۔ اسی لیے میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی چوک ہو جائے تو 6 گھنٹہ سے پہلے معافی مانگ لو تو فرشتہ بھی بھول جائے گا۔ 6 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، نیکی کر لے آدمی، ان الحسنات یذھبن السیئات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ تو بات میں کہہ رہا تھا عمرے کی، اور اس پر ہماری برادری والی بات چلی۔ عورتوں کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اچھے کا مطلب شریعت کے اعتبار سے، برقع بھی شریعت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے برقع نہیں، فیشن والے کپڑے ہیں، وہ کلر کالا ہوتا ہے، بس اتنا، جیسے کلر ہوتا ہے نا، کسی کا سفید ہوتا ہے، بلو ہوتا ہے، وہ کلر کالا ہوتا ہے، باقی وہ کپڑا ہوتا ہے۔
اصل برقع اصل پردہ دیکھنا ہو تو ایرانی میں دیکھو، ایرانی گاؤں کے اندر جاؤ، دیہاتوں میں، خراسان میں، وہاں چلے جاؤ، جو آتی ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں آتی ہے تو ان کا کوئی بدن دکھے گا نہیں، آپ لمبی چادریں ہوتی ہیں، جلباب، قرآن میں جلباب کا زمرہ آتا ہے، جلابی بھی ہند کیا آتا ہے قرآن میں، جلباب جلابی بھی ہند، لمبی لمبی چادریں ہوتی ہیں، چہرہ تو دکھے گا ہی نہیں، صرف ایک آنکھ کا حصہ تھوڑا سا کھلا رہے گا۔ میں جب حرم جاتا ہوں تو وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں وہاں، تو ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں، میں نے کہا اصل برقع یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو رائے گڑھ میں اور شولہ پور میں اور پالم پور میں سہارنپور میں جو برقعے بنائے ہیں نا، وہ برقعے نہیں ہیں، وہ تو فیشن والے کپڑے ہیں، اصل یہ ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسے ہوتے تھے، اور ان کے دیہاتوں میں چلا جاؤ، عربوں کے یہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں دیہاتوں میں، عربوں کے یہاں، تو وہ عورتیں بھی آتی ہیں، سب لمبے لمبے لمبی لمبی چادریں الگ الگ قسم کے اوڑھ کر بہن میں سننے کے لیے آتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں سے برقع گیا، فیشن، کپڑوں کے فیشن اور گھومنے کے فیشن، پھر آج کل تو سن رہے کہ پینٹ، اور وہ بھی پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی پینٹ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کو وہاں، تو ساری دنیا میں جاتے ہیں تو پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی پینٹ پہننا، پھٹی ہوئی میکسی پہننا، پھٹے ہوئے بنیان پہننا، پھٹی ہوئی ٹوپی پہننا، یہ سنت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نحوست کی علامت ہے۔ پھٹا ہوا ہے پیون لگا لو، پیون نہیں لگا سکتے مضرولی ہے تو آپ کسی کو دے دو، پیون لگا کر آپ کو پہننے میں شرم آتی ہے، لیکن پھٹا ہوا پہننا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لڑکے جو ہے وہ پھٹی ہوئی جینس پہنتے ہیں۔ میں گیا، ہمارے ایک ساتھی ہے ساؤتھ افریقہ میں، ان کے کپڑے کی دکان ہے، ڈاکٹرات فیملی، ہمارے دوستوں میں سے تقریباً 200 یا 300 یا 1000 دکانیں ہیں ساری دنیا میں ان کی، تو وہ مجھے لے جاتے ہیں اپنی دکان پر۔ میں کہتا ہوں ارے فاروق بھائی آپ بدھا کپڑا پھاٹے لا تو اور سب آؤٹ پسند کرے سے بتا، آپ بتاتا پینٹ مجھے فاٹے لی، અહીંયા તે ફાટેલું છે ને અહીંયા તે ફાટેલું છે ને અહીંયા તે મજા ફાટેલું નહીં તો કોઈ ખરીદે બી નહીં। તો એક બોર્ડ લગાવે મારા કહેવાથી, આ બોલે શું લગાओ کہ جو یہ پھٹا ہوا اس طریقے سے پہنے گا تو سب سے پہلے اسے کینسر کی بیماری ہو جائے گی، اور دوسرا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، ساری چیزیں میں بتائے اس کو، تیسرا وہ الجھنوں میں رہے گا۔ یہ بھی دیکھ لینا، جو عورتیں پھٹی ہوئی میکسیاں پہنتی ہیں نا وہ ہمیشہ الجھن میں رہے گی، جو مرد پھٹی ہوئی لنگیاں پہنتے ہیں، لنگیاں پھٹی ہوئی لنگی پہن کے فجر کی نماز میں آ رہا ہے، لنگی پھٹی ہوئی اور نماز میں آ رہا ہے، پھٹی ہوئی بنیان پہن کر آ رہا ہے۔ تو فاروق بھائی نے کہا رہے مولانا مت لگاؤ دھندو نہیں تھا، کوئی آوے نہیں ہے یہاں، تو کہتے فاروق بھائی بیچو مت آؤ ہوا کیا بیچو چاہو کو، تو مجھے آؤ چالے تھے دنیا میں۔ ہم گئے تھے امریکہ کا ہمارا سفر ہوا تھا، امریکہ کینیڈا کا، تو ہم سان فرانسسکو سے جا رہے تھے ہم لوگ وینکوور، تو وہاں دیکھا جو بیٹھی ہوئی لڑکیاں ہیں یہ سب کے پھٹے ہوئے پینٹ، پھٹے ہوئے۔ میں نے کہا بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، نے کہا بہت مالدار لوگ ہیں یہ، لیکن یہ فیشن، اسی وجہ سے دنیا پریشانی میں۔ تو آپ سے میں اتنی درخواست کرنے آیا ہوں میری بہنوں سے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، جو بھائی ہیں یہ بھی سنت کے مطابق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم غیروں کے امتی نہیں ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ لوگ ہمیں نہیں بدلیں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں کو بدلیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے دین کا کام کرو تو غیر یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کو پیرس اور لندن کی طرح بنا دیں، لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کے لیے اللہ کی سنتوں کو، ان کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلائیں گے، تو ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ پیرس اور لندن مکہ مدینہ جیسا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہو رہا ہے، یعنی کئی گھرانے وہاں دن پر آ رہے ہیں، اور ہمارے گھرانے
جو یہاں ہر وقت قال اللہ قال رسول میں ہے یہ بگڑ رہے ہیں. نہیں، عورتوں کا اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے. آپ کی تعریف اللہ نے کی ہے. عورتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. اور کیسے کیا؟ عورتوں کے نام کی صورت نازل کر دی. مردوں کے نام کی صورت نہیں ملے گی آپ کو. سورۃ النساء عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت ہے قرآن میں. عورتوں کا اللہ نے اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا کہ کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں اللہ نے ان کے پردے کی وجہ سے. صرف ایک عورت کا نام حضرت مریم کا آیا ہے، وہ بھی ان کا خاص قصہ ہوا تو ان کا نام آیا. قصے عورتوں کا بہت ملیں گے، نام نہیں لیں گے اللہ. یہ عورتوں رمضان کا عمرہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی میں جا رہا ہوں حج کے لیے، یہ میرا آخری حج ہے، چلو میرے ساتھ. اور سب کو اجازت ہے. اس زمانے میں تشریح، ویزا، پاسپورٹ، ہوائی جہاز کی ٹکٹ، یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. لوگ جماعتیں بناتے تھے، قافلے ساتھ چلتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، چلتے تھے، رستے میں بچے پیدا ہوتے تھے اور قافلے چلتے رہتے تھے. کئی صحابہ ایسے ہیں جو رستے میں پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی پڑ گیا، یہ حج کے راستے میں پیدا ہوا تھا. یہ حج میں جاتے ہوئے پیدا ہوا تھا، یا حج سے واپس آتے ہوئے فلاں جگہ پیدا ہوا تھا. یہ زندگی تھی. آج ہماری زندگیاں بدل گئی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا. ہم جو اب تک بچ رہے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا. یہ کسی کہنے والے نے درد بھری چیز کہی ہے بہت پہلے کہ فاسقوں کو شراب نے مارا، تو شراب پی کر مر گئے. عاشقوں کو شباب نے مارا، وہ شباب میں مر گئے. عشق عاشقی میں لیلا مجنون کہتے کہتے وہ مر گئے. منشیوں کو حساب نے مارا، جن کے پاس حساب رکھا جاتا تھا، جنہیں امین سمجھتے تھے، انہوں نے اس میں ڈنڈیاں ماری، وہ اس میں ختم ہو گئے. مولویوں کو کتاب نے مارا، یہ مولوی کتاب کے ذریعے سے اوپر آتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بلب بن باورہ بہت بڑا مصنف تھا، بہت بڑا عالم تھا. وہ قرآن کے ذریعے سے، دینی کتاباتوں کے ذریعے سے مر گیا. وہ دین کا کام کرتے کرتے ہلاک ہو گیا. نیت خراب تھی. اور ہم جو اب تک بچ رہے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا. اس وقت میں امت جو مر رہی ہے وہ روٹی کباب میں مر رہی ہے، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر. یہ کہ میرے گھر میں حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، تو نا. اور وہ دور تھا، وہ دور ہم پیدا کریں. ہمارے مومن برادری بھی کتنی سیدھی سادی تھی بھائی. ہماری مومن برادری اب بھی اللہ کا شکر ہے خیر موجود ہے الحمدللہ، لیکن جو دروازہ کھولا ہے اس کو تو بند کرنا پڑے گا نا. میراث نہیں دیتے، لیکن میراث تو اللہ کا حکم ہے. میرا دیدی چالاکیاں. بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ، یہ کہ مولانا باپ کا انتقال ہوگا تو وہ میرا ایک قصہ سناؤ نا. مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا، پتہ نہیں میرا جنات ساتھ تھا نہیں تھا. وہاں مہندی والی مسجد میں جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر پانی کے نل لگے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے بھی. تو وہاں بیٹھ کر پانی پی رہا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ کوئی عورت آپ کو باہر بلا رہی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ میرا جنت بھی ساتھ تھا اس وقت. اس نے کہا کہ آپ کی ایک عورت بلا رہی ہے آپ کو. بھی عورت کا ہمارا کیا کام؟ میں نے بہت ارجنٹ کام ہے، یہ ہے وہ ہے. تو گیا میں، تو اس نے بیچاری نے اپنی زبان میں بات کہ ہماری برادری کی عورت تھی. نام نہیں لوں گا کون سے گاؤں کی تھی، لیکن ہماری برادری کا یہ قصہ ہے. تو اس نے کہا کہ مول صاحب ہمارا باوانا مرے جیسے 25 برس تھی گیا.
અને જીન તક મારા ભાઈઓને મને બિરસાના પૈસા નથી આલ્યા. તો શું કર્યું કે ભાઈ આયા અહીંયા કહે ભાઈ જો તારા પણ તો પૈસા બહુ છે, તારા આદમી પાસે પૈસા બહુ છે, અને આ પોટલી લે, માલિક થઈ જા, મને માલિક બનાવી દીધે, હું શરમ મારો કોઈ કહી દે નાખું. તો મોલ સાહેબ આવું બકાય? કીધું કેવી રીતે બકાય ભાઈ, કેવી રીતે બકાય? તો ના બકાય. તો તમે જો ખાલી એટલું તમે કહી દેજો, તમે એટલો पैगाम પકડી દેજો. अब वो लोग मेरे मुतल्लिक़ीन में से थे, पूरी बिरादरी हमसे मुतल्लिक़ है, लेकिन ये किसी के पास कम जाते हैं, किसी के पास ज़्यादा जाते हैं, फर्क इतना है. जानते सब है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सबक सुनते हैं, सबक जोरे में आवाज़ पहुँचती है, लेकिन किसी से ताल्लुक़ कम, किसी से ताल्लुक़ ज़्यादा. वो हमारा उनका जाना आना. तो मैंने फ़ोन करके उसी वक्त कहा उनको कि देखो भाई मेरा आपसे अब आज के बाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो मौल साहब શું થયું? તમારા બહેનો પૈસા આલ્યા ને તમે શેના પૈસા? વિરસાના. મોલ સાહેબ બોલે હિસાબ કિતાબ એના ચીડે કેટલો ઓટલો કરી તમે? તો આટલો ઓટલો કરી કે બધી ઓટલો એ બાય પાર્ટનર છે. કોઈ મુફ્તી પણ જાજો મત, અને મુફ્તી તમને જો જે કહે તમે કરવાના ही नहीं. सीधे सीधे हिसाब से अल्लाह के हिसाब से अगर बचना है उस बच्चे का हिसाब दे दो. ये तो हमने अरबों में देखा, अरबों में. ये पता नहीं बीमारी हमारे अंदर है. हमारी बिरादरी का मामूल क्या है, इंतकाल के बाद मुफ्ती के बाद जाएंगे भाई, आप इतने भाई है, इतने बहन है, वो मुफ्ती से बेचारा फतवा दे देगा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना. घर पर आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? जब भी तारा आटला पैसा न रोसो, तारा आटला पैसा, तारा आटला पैसा ચાણ આલશો ભાઈ, જાણ આવશે એટલા આલશું. 50 साल के बाद भी देते नहीं है. अब वो बूढ़ी हो गई, मर गई, कितना हिसाब किताब लेकर अल्लाह के पास जाएंगे हम? तो इतने साल की ज़कात क्या किया? एक आदमी तो बहुत अच्छा कहा कि मौलाना ये खाली लिखवा लेते हैं, फिर उस पर अमल नहीं करते. हालांकि उसी वक्त प्रॉपर्टी बंद कर देनी चाहिए. आज दुकान बंद भाई, इसका हिसाब किताब होगा. ये अरबों में हमने देखा, वहाँ बकरी में किसी बड़े आदमी का इंतकाल होता है तो वहीं पर वकील तो काजी भी आ जाता है, बकरी भी आ जाता है कब्रिस्तान में. हमारे यहाँ वो कब्रिस्तान में नहीं करता, दुआ करेंगे खाली, आंसू बहाएंगे. अरे ऐसे आंसू कबूल नहीं होते भाई. मुआशरा तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुआशरा मामला. काजी वहाँ आएगा, पुलिस वाले वहाँ आएंगे और वो ऐलान करेगा जो भाई होगा या जो भी होगा वो ऐलान करेगा कि बाप का इंतकाल हो गया, उनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, ये है वो है. तो देखो काजी साहब हमने ये तरतीब बनाई है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी. काजी साहब जो है सारा सुनकर वही फैसला करते हैं बकरी में और सबको फाइलें दे देते हैं. भाई ये फैक्ट्री बंद, इनके बड़े बड़े कारोबार होते हैं इनके यहाँ. ये फैक्ट्री बंद, अब तुम संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने ये जाने. अल्लाह क्या क्यों पकड़े जाए भाई? तो ये हिसाब किताब खाली कागज के लिए नहीं होता, पोटली देने के लिए होता है. फिर वो औरत का मुझे फोन आया, लड़की का. ये काम अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आ બધા ઠેકોણે થઈ ગયા અને મને બધા પૈસા મહિને મહિને આગળ शुरू કર્યું. मैंने કીધું ભાઈ હવે તો એક काम करजे कि इनसे ताल्लुकात ख़त्म मत करना, दोस्त मोहब्बत रखना ताकि सिला रहमी रहे हमारी. कुछ अगर कम मिला हो तो उनको माफ़ कर देना ताकि क़यामत के मैदान में पकड़ा न जाए. हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल हो रहा था, हज़रत आयशा बैठी हुई थी करीब में. बाप का इंतकाल हो रहा है तो बेटी हज़रत आयशा ये बैठी हुई थी और अशार पढ़ रही थी. हज़रत आयशा गुनगुना रही थी. तो सिद्दीक़ अकबर ने आंखें खोली, बेटा क्या पढ़ रही हो? तो हज़रत आयशा ने कहा कि आपकी जुदाई का मरसिया पढ़ रही हूँ. हुजूर भी चले गए और बहुत कम मुद्दत में आप भी जा रहे हो. अब मैं तो होते होते वैसे ही यतीम हो गई. ये हुजूर चले गए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी उम्मत यतीम हो गई और तुम्हारा एक सहारा था, तब आप भी जा रहे हो. तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे लिए कफन का इंतज़ाम किया है कि नहीं? आहिस्ता आहिस्ता बोली सिद्दीक़ अकबर.
مرض الوفات میں میرے لیے کفن کا انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ابا میں نے کفن کا انتظام کیا ہے. اور جڑ سے حضرت عائشہ جی اٹھی، سامنے کباڑ تھا اسے کھولا اور کھول کر لا کر کفن کا کپڑا دکھایا حضرت ابوبکر کو. تو صدیق اکبر نے ہاتھ لگایا، فرمایا او ہو یہ تو یمنی ململ ہے. یمن کے کپڑے اس زمانے میں اچھے ہوتے تھے، یہ تو یمنی ململ ہے. فرمایا بیٹا مجھے اس میں کفن مت دینا، یہ تو زندہ کے لیے اچھا ہے، کوئی زندہ پہنے. تو میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو اللہ کے پاس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کیا جاؤں؟ میری کوئی نیکیاں ایسی نہیں ہے. اس صدیق اکبر کہہ رہا ہے کہ میری تو کوئی نیکیاں ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو پیش کروں. آج تو میں 3 چلہ دے کر جبریل بن جاتا ہوں. میں میری بات کروں، دوسرے کی بات کیوں کروں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں سالوں یہ جملہ کہتے تھے کہ اب ہم بگاڑ، اس وقت کہہ رہے تھے ہم بگاڑ کی طرف چل رہے ہیں. میرا ابا اس وقت، جبکہ یہ انتشار کی شکلیں نہیں تھی، تو بعد میں بنی انتشار کی شکلیں. ابا کے انتقال کے 25 سال بعد بدلی. میرے ابا کا انتقال ہوا تو میں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے. باپ کے انتقال میں کوئی شکرانے کی نماز پڑھتا ہے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. باپ کا انتقال، باپ بھی اتنا بڑا مبلغ دائی، تو شکرانے کی نماز پڑھتا ہے کہ میں نے 2 رکعت شکرانے کے پڑھی گا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے باپ کو فتنہ آنے سے پہلے اٹھا لیا. مرد پتہ نہیں کتنی جہنمیں بھگتنی پڑتی ان کو. فتنے میں تو آدمی گالیاں بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرتا ہے، تو مسلمان کی عزت کہاں کی؟ یہی ہوتا ہے نا. آپس میں گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گالی بھی دے گا، ایک دوسرے کو برائی بھی کہے گا، غیبت بھی کرے گا. یہ کیا نہیں. تو صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا یہ کفن مجھے مت دینا، میری کوئی نیکی ایسے نہیں ہے جو میں اللہ کو جا کر دکھاؤں. مجھے تو عام کپڑوں کے اندر مجھے دفن کر دینا. لیکن بیٹا عائشہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں. دیکھو صدیق اکبر اپنے انتقال میں وصیت کر رہے. انتقال کی وصیت بہت معتبر ہوتی ہے. ایک وصیت کرتا ہوں بیٹا، اور وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، تو میراث کے ذمہ دار تم ہو. مال کی جو بھی مال ہے تو اس میں اس بچے کا بھی حصہ رکھنا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ لڑکے کے اعتبار سے رکھیں لڑکی کے اعتبار سے رکھیں؟ پتہ نہیں ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا تمہیں اگر مال کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا. آن اکاؤنٹ جتنے ضرورت ہے، جتنے کھجور کی ضرورت ہے، آن اکاؤنٹ لکھ لینا اتنا. جب بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا ہو تو لڑکی کے اعتبار سے میراث میں داخل کرنا، اور لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے داخل کرنا. یہ اپنے انتقال پر وصیت کی تھی حضرت ابوبکر نے، اور حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا. اس لیے سارا مجمع جو سن رہا ہے یہ میراث کا بھی فکر کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تاکہ قیامت کے میدان میں تمہیں کہنے کا حق نہ ملے کہ کسی نے ہمیں کھری کھری بات کہی نہیں تھی. یہ میں نے میرا حق ادا کر دیا میری برادری کے اعتبار سے. جہاں آتا ہوں وہاں جگہ میں بیان کرتا ہوں. ہماری برادری میں جاتا ہوں، جہاں ہمارے علاقے میں سال میں ایک مرتبہ جاتا ہوں، یا کبھی 1.5 مرتبہ جاتا ہوں، کبھی 2 مرتبہ جاتا ہوں. جو دہلی نظام الدین اور یہ ہمارے اب جو ہے وہاں سال میں 1 مرتبہ جاتا ہوں، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے. والد صاحب کی قبر بھی ہے وہاں، تو قبر بھی ہو آتا ہوں. پھر مراکز ہمارے جو بھی دینی امور ہیں سارے وہ دیکھ لیتا ہوں. فیضلے چلا جاتا ہوں، یہاں بھی چلا جاتا ہوں. سب سے ملا کر اپنا جو واپس آ جاتا ہوں. دیکھو بڑھاپے میں کہیں بھاگا دوڑی ہوتی نہیں ہے، اور میں اپنے کام میں جو ترجمہ ہے قرآن کا اس میں لگا رہتا ہوں. اس لیے یہ یاد رکھنا علماء ہمارے ہاں ان کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی بات ماننے والے کم ہیں. تو بیچارہ فتویٰ دیں گے یہ کرو یہ کرو، یہ میراث دو گے انشاءاللہ بھائی، یہ اللہ کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میراث کا بھی قصہ بہت لمبا ہے،
اور یہ تمہارا یہ کیا کہتے ہیں عمرے کا بھی، رمضان کا عمرے کا بھی قصہ بہت لمبا ہے، بس رمضان کا عمرے کا قصہ بھی پورا کر لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں حج میں جا رہا ہوں، 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 چلو 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 چلو، اعلان ہو گیا، سب لوگ گئے۔ کچھ عورتیں مدینہ سے جا نہیں سکتی، بیمار تھی، حمل تھا، پریشانیاں تھی، پیسہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، میاں بیوی میں انبن تھی، جو بھی تھا جانے، کوئی تعزیت نہیں، کوئی کچھ عورتیں عدت میں تھی، سفر نہیں کر سکتی تھی، نہیں جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آئے تو حضور کے حج کے سفر میں بہت قصے ہوئے، میں بیان میں کہہ چکا ہوں، یوٹیوب پر پڑے ہوں گے۔ جب آپ کا حج کا سفر ہوا تو حج کے سفر میں بہت قصے ہوئے، جاتے ہوئے بھی قصے ہوئے، آتے ہوئے بھی قصے ہوئے۔ تو وہ قصے ہمارے لیے رہبر ہیں، عبرت ہے ہمارے لیے، حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ایک قصہ بڑا زبردست ہوا۔ حضرت صفیہ جو تھی یہ حوی ابن اخطب کی بیٹی تھی، حوی ابن اخطب یہ یہودیوں کا بہت بڑا ٹاپ 1 آدمی تھا، مالدار، اس کا نام تھا حوی ابن اخطب۔ یہ جتنا مال آج یہودیوں کے پاس ہے، بعض علماء نے لکھا ہے اسی کے مال کا بچا ہوا ہے جو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ حوی ابن اخطب یہ نام یاد رکھنا، بہت بڑا آدمی، اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ حضرت صفیہ اس کی بیٹی تھی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قصہ لمبا ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیٹی یہاں کیسے آئی، تو قصہ کبھی آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حضور کا اخلاق، حضرت صفیہ کہتی تھی کہ میں جانتی ہوں میرا باپ کتنا برا تھا، اس کے کیسے پلاننگ تھے، میں تو اس کے ساتھ رہتی تھی، میں بیٹی تو گھر میں رہتی ہے نا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو حضور نے اپنے مرتے دم تک کبھی بھی ہوئے ابن اخطب کی برائی نہیں کی۔ کتنی بڑی چیز ہے، حضور جانتے تھے کہ یار یہی ایک آدمی ہے، یہ اگر مر جاوے تو سارا فتنہ ختم ہو جائے۔ دنیا میں لوگ سوچتے ہیں نا یار یہ ایک آدمی آپ کا زہرو پھوڑو سے آگے جو مر جائے نا تو بس جھاڑو پڑے کرو۔ وہ ایسا آدمی تھا جو حضور کو ہر وقت ستاتا تھا، ہر وقت لوگوں کو پیسہ دینا۔ حوی ابن اخطب اس کا نام تھا، آپ گوگل پہ جا کے دیکھو، لکھو حوی ابن اخطب تو اس کے پوری رپورٹ ملے گی۔ تو صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاتی تھی، یہ کہتی تھی کہ میں اس کی بیٹی اور پکی بیٹی، یہ نہیں کہ وائے وائے آئی ہوں، نہیں، میری ماں اس کی بیوی، اور ہم معلوم ہے پہلے ہی ہے لیکن میرا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا یہ تو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی میرے سامنے ہوئے ابن اخطب کا تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ شوہر تو کہے گا تذکرہ، تیرے باپ نے مجھے یہ تکلیف دی، تیرے باپ نے یہ دیا۔ ہمارے یہاں تو آسمان نیچے زمین اوپر کر دیتے ہیں، آپ نے ایک ممنوع چپ رہو یا ممن چپ رہے نا، وہ مت پہلے رات کو سارا اٹھا کے دے دیں گے، یوں کیا یوں کیا یوں۔ ماں صفیہ کہتے تھے کہ مجھے کبھی بھی حضور نے نہیں کہا، کبھی بھی۔ ہاں ایک مرتبہ جو ہے وہ عورتیں تھوڑی پستہ قدمی تھی، حضرت صفیہ خوبصورت تھی، یہودیوں کی بیٹی تھی، وہ یہودی تھے، تو کبھی کبھار ماں عائشہ مذاق کر لیتی تھی، کبھی دوسری مائیں مذاق کر لیتی تھی، تو حضرت صفیہ تو رونے لگی حضور کے بعد، ہاں کیوں رو رہی ہو بیگم صفیہ، کیوں رو رہی؟ کیونکہ عائشہ بھی ستا رہی، یہ بھی ستا رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھ ہم تو نبی کی بیویاں ہیں اور ہم تو نبی کے خاندان کی ہیں، قریشیاں تھی نا ساری، اور تو جو ہے یہودی کی نسل میں سے آئی ہے، اور وہ بھی ہوئے ابن اخطب کی بیٹی، زہریلا گھوڑا اتنا بڑا، اور اس کی بیٹی، یہ کہہ کر صفیہ جو رونے لگی تو اس نے کہا صفیہ کو روتی ہو؟ تم ان کو جواب دو کہ تم تو ایک نبی کی ماتحتی میں ہو، محمد کی بیوی ہو، اور میں
تین نبیوں کے ماتحتی میں ہوں. میرا باپ حضرت ہارون، میرا چچا حضرت موسیٰ، میرا شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو تین نبیوں کے بیچ میں ہوں. یہ کہو عزت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت صفیہ کے والد حضرت ہارون تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ ہارون سارے کے سارے یہی تورات انجیل جو اس سے چلتے ہیں. کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ سناؤں گا. مولی معاذ یاد دلانا بھائی، یہ تفصیل بھی سننی چاہیے. تو وہ انہوں نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ کہو کہ تم ایک نبی کی مت آتی ہو. میرا دیکھو، میرا باپ حضرت ہارون وہ بھی نبی، میرا چچا حضرت موسیٰ یہ بھی نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے شوہر. تو حضرت صفیہ یہ کہتی تھی وہاں جا کر تو میں تین نبیوں کے بیچ میں ہوں. تب مائیں خاموش رہتی تھی. مائیں کہتے تھے کہ تو نے جواب نہیں دیا، کسی نے سکھایا ہے تجھ کو؟ تو نے جواب نہیں دیا، اتنے دنوں سے ستاتی ہے، کبھی تو بولی نہیں اور آج بولی ہے. تو ان کا قصہ ہوا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر. ان کی اٹھنی خراب ہو گئی، حضرت صفیہ کی خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی. حضرت صفیہ جو رونے لگی، بھائی کیوں رو رہی ہو؟ میری اٹھنی بیماری ہو گئی، ٹانگیں بھی خراب ہو گئی، اور حج کا سفر ہے تو مجھے تو حج ملے گا نہیں تمہارے ساتھ. آپ نے فرمایا اگر تمہاری اٹھنی بیمار ہو گئی ہے، تمہاری اٹھنی کی ٹانگیں خراب ہو گئی ہیں، اتنا بڑا مجمع ساتھ ہے، تو ہم جو ہے کسی اور سے اٹھنے لے کر تمہارا انتظام کریں گے، ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ تو اتنا بڑا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر تو بہت بڑا مجمع ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضرت صفیہ کہتی تھی مجھ سے رہا نہ گیا، برداشت نہیں ہوا. حضور سمجھاتے تھے، میں اور زیادہ روتی تھی، جذبات میں آ گئی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت صفیہ کے آنسو بھی پوچھے، حدیثوں میں آتا ہے. لیکن پھر بھی حضرت صفیہ یعنی جذبات قابو نہیں کر سکی. مائیں آ کر سمجھانے لگی. ساری مائیں ساتھ تھی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، ساری مائیں ساتھ تھی. فتح مکہ کے موقع کے اوپر صرف 2 ماں ساتھ تھی، ایک حضرت ام سلمہ اور ایک حضرت میمونہ. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ماؤں کو ساتھ لیا تھا. تو غزوہ ہے وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم جیتتے ہیں ہارتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر تو غزوہ ہے نہیں، حج ہے، اس لیے سب ماؤں کو ساتھ لیا تھا. تو حضرت عائشہ نے بھی سمجھایا، اس نے سمجھایا، اس نے سمجھایا، لیکن حضرت صفیہ جذبات میں رہی، وہ روتی رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور بہت ٹینشن کے ساتھ اعلان کیا. آج کی رات جو گزارنی تھی حضور کو مقام ابوا میں گزارنی تھی. مقام ابوا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر ہے. تو آپ نے سفر میں ایسا پلان کیا تھا کہ مقام ابوا میں ایک رات گزاروں. حضور کی ماں کی قبر کے قریب نہیں، وہ وادی میں. بات تو یاد آتی ہے نا جس حال میں ہو. تو میں وہاں، تو آج کی رات وہاں تھی گزارنے کی. تو حضور کو خوشی تھی آج کی رات ماں کی قبر کے قریب گزری گی، ماں کی، اور حج میں جا رہے تھے. لیکن یہ دھمال ہو گئی اٹھنے کی. تو حضور نے اعلان کر دیا چلو بھی سفر کینسل، سفر ملتوی. سامان جو ہے نیچے اتار لو، خیمے ڈال دو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، اب جو ہے کل چلیں گے. حضرت صفیہ کی وجہ سے سب کے خیمے لگ گئے. حضرت صفیہ بھی قابو میں آ گئی، ماؤں نے بھی خیمے لگا لیے. حج کے سفر میں ایسی ترتیب بنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کی، ہر رات ایک بیوی آ جاتی تھی خدمت کے لیے خیمے میں، دوسری رات دوسری بیوی، تیسری رات تیسری بیوی، ایسی ماؤں کی باریاں تھیں. اب یہ سارے کے سارے خیمے لگ گئے، کھانے پکنے لگے، دھوئے اڑنے لگے. اور آج جو ماں کی قبر کے قریب ٹھہرنا تھا حضور کو، وہ حضور کو یاد بھی آتا رہا یار آج وہاں ٹھہرنا تھا، وہاں ٹھہرنا تھا. لیکن صفیہ کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکے، جہاں کچھ لوگ کے بعد نکل جائیں گے. اب جب باری آئی کہ آج کس کی باری ہے حضور کے پاس جانے کی، تو حضرت صفیہ کہتی تھی میری باری تھی. دن میں وہ ٹینشن ہوا ہے، اور باری کس کی ہے؟ حضرت صفیہ کی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو ٹینشن اور بڑھا، ارے دن میں تو میری وجہ سے معاملہ ہوا اٹھنے کا، اور آج جو ہے باری میری ہے، میں جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے حضرت عائشہ کو بلایا،
امہات المومنین کے دو ٹولیاں تھیں. ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی, ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی. تو حضرت صفیہ یہ ام سلمہ کی ٹولی میں تھی, حضرت عائشہ کے ٹولے میں نہیں تھی, کہ یہ تو کبھی بھی چھڑتی تھی تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ام سلمہ جو قریشیاں تھی, لیکن یہ وہاں تھی. اب یہ جاوے تو کہاں جاوے حضرت صفیہ, یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس, حالانکہ وہ ٹولے میں نہیں ہے, جانا چاہیے ام سلمہ کے پاس, یہاں آ گئی. بہن میں تو بہت پریشان ہوں, یہ ہے وہ ہے. کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ آج معاملہ ہوا تمہارے سامنے ہے اور آج میری باری ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے, ڈانٹیں گے, کریں گے, میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے دو. میں اس بات کہا عائشہ تم جو ہے کوئی ترتیب ایسی بناؤ کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, یعنی حضور ناراض نہ ہو, خلاصہ کلام یہ. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے دو. تو پھر حضرت صفیہ جو ہے ویسے بھی عورتوں کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے, جلد بازی ہوتی ہے, یہ فطری چیز ہے. تو حضرت صفیہ نے کہا مجھے بہت ٹینشن ہے, اس لیے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, اور بات یہ آ رہی ہے کہ آج میری باری ہے, میری باری میں تم چلی جاؤ. حضرت عائشہ کو کہا تم چلے جاؤ, اور اگر حضور کوئی بات بھی کریں گے تو ذرا تھوڑا نبھا لینا, سمجھا دینا. ہاں بہت اچھا بہت اچھا. حضرت عائشہ تو چاہتی تھی. چلو حضرت عائشہ گئی تو حضور نے فرمایا اویس آپ کی باری تو نہیں, آپ کیسے آ گئی؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کو حضور پیار میں اویس کہتے تھے, کبھی پیار میں عائش کہتے تھے, کبھی پیار میں صدیقہ کہتے تھے, کبھی عاصفہ کہتے تھے, کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ نام نہیں تھے ماؤں حضرت عائشہ کے, نام تھا عائشہ. پیار میں کہتے تھے اویس, ارے اویس کیسے آ گئی تم, تمہاری باری تو ہے نہیں, آج تو صفیہ کی باری ہے. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دے. پھر رات گزاری, اب صبح ہوئی تو حضرت صفیہ کو ٹینشن, تو عائشہ خیمے سے باہر نکلے, میں پوچھوں کہ رات کیا ہوا, کہ حضور غصہ تو نہیں, کوئی بات تو نہیں چھیڑی ہے, یہ اور کوئی بات نہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں جو خیمے سے نکلی تو حضرت صفیہ سامنے عورتوں میں کھڑی ہوئی اور مجھے کہہ رہی ہے کیا کیا کیا, اشارے کر رہی ہے, یہاں مجھے بتاؤ کیا ہوا. تو حضرت عائشہ نے کہا میں بسترے وغیرہ سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور کا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے میں آتی ہوں. اب وہاں گئی حضرت عائشہ, تو حضرت صفیہ نے کہا عائشہ جلدی بتاؤ کیا ہوا حضور. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ پوری رات میں نے گزاری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, دوائیں پلائیں, سب کچھ کیا, ایک مرتبہ بھی تیرا تذکرہ یا اس قصے کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا ہے. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حویس ابن اخطب کی بیٹی تو صفیہ کہتے تھے میرے باپ کا زندگی پر تذکرہ نہیں کیا حضور نے, حالانکہ وہی زہریلا پھوڑا تھا, اور یہ میرا اتنا بڑا قصہ ہو گیا. تو ماں عائشہ کو میں نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کوئی تذکرہ نہیں کیا, نام ہی نہیں لیا حضور نے, کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ہے. اور میں مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں, یہ بات تو حضرت عائشہ نے نہیں کہی تھی, لیکن مثال دینے کے لیے کہ لوگ سمجھ جائیں. ارے صفیہ اب تیری ٹرین جو ہے نا پٹڑی پر چڑھ گئی ہے, گریس لگاتی جا, چلتی جا. یہ اب تو خالی گریس ہی لگانی ہے, ٹرین تو آ گئی. ٹرین کو جب چلانا ہو تو گریس لگا کر تھوڑا تھوڑا جو چلتا رہتا ہے, آپ گریس لگاتی جا, چلتی جا چلتی جا, کچھ ہونے کا نہیں, تو بھی مت چھیڑنا. یہ اخلاق ہمارے پاس ہے نہیں. ہمارا چالاکیاں ہیں, ہوشیاریاں, چالاکیاں, کسی کے بارے میں بات کرنا, کسی کو ٹوپی اچھالنا, یہ چیزیں نہیں. اس لیے بات تو میں اسی پر ختم کروں گا, وقت ہو گیا, 4:30 بج گئے. پتہ نہیں مجھے کیا کہنا تھا, کیا کہہ دیا میں نے. بس اتنی درخواست کروں گا, قوم کو زوال ہونے سے بچاؤ. آپ نہیں کر سکتے, اپنا گھر سنبھال لو. ہر آدمی اپنا گھر کا تو مالک ہے کہ نہیں ہے, ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں. اپنے گھر میں جو ہے آدمی دینداری قائم کرے, نماز قائم کرے, تعلیم کا حلقہ کرے, دعوت کے کام میں لگے, دعوت کے کام میں لگا ہے. ہمارے یہاں مسجد جماعت بیٹھتی ہوگی, آپ کے اس مسجد کے اندر فجر بعد بیٹھتی ہے, فجر بعد بیٹھتا ہے. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اوقات ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھی, اس میں بیٹھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ دعوت کا کام اللہ نے ہمیں اتنا اونچا اور بڑا دیا ہے کہ تم محبت کی سے نگاہ سے دیکھو گے بھی تو بھی اللہ قبول کر لے گا. محبت کی نگاہ سے دیکھو گے نا تو بھی اللہ قبول کر لے گا. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو کہ زندگی ہماری سیدھی سادھی ہونی چاہیے. میراث کا خیال رکھو، میراث کا. زکوٰۃ ادا کرو. یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا اور یہ پینٹیں پہننا، بچیاں ہماری پینٹیں پہنے، اور بچیاں اب تو موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. میں تو کبھی دیکھتا نہیں، لیکن مہندی والی مسجد جنات کے ساتھ جاتا ہوں تو لڑکیاں آتی ہیں، میں وہ چلاتی اور وہ بھی سلام کر کے جاتی ہے، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا. ارے بھائی یہ کون ہے جو جا رہی ہے؟ بولے آپ کا فین ہوں، آپ کا سبق سنتی ہوں. یہ میں کہا لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی ہے؟ بولے ہاں اب تو چلانے لگی. بدرجہ مجبوری تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مجبوریاں نہیں ہیں. ماحول بناؤ. اب کیسا ماحول ہوتا تھا پرانے زمانے میں بتاؤں؟ یہ پرانے زمانے میں ہمارے جو عربوں کے اندر عرب عورتوں کا کیا ماحول ہوتا تھا. رات کو عشاء کے بعد یہ لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے. ایک تہجد میں سب اٹھ جاتے، کوئی سویا ہوا نہیں ملے گا. عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں عبداللہ بن مسعود کی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں سب عشاء کی نماز کے بعد سو جا رہے ہیں. کوئی یہاں جو 1 بجے بھی فون کرو تو جاگا ہوا ملے گا، 1:30 بجے بھی میسج آئیں گے. تو میرا آج کا سبق جو ہے رات کو 2 بجے روانہ ہوتا ہے دنیا میں. وہ 2 بجے اس لیے روانہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں دن ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں کوئی دوسرا وقت پہ ہوتا ہے. تو وہ ہماری فلائٹ کے لیے ٹھیک ہے کہ دن والوں کو دن مل جاتا ہے. صبح یہ لوگ جب اٹھتے ہیں یہاں اٹھتے ہیں تو ان کو صبح سبق تیار مل جاتا ہے. آج جب نماز سے دوستی کیجیے، نماز پر چل رہا ہے ہمارا سبق، تو اس اعتبار سے ہمارا جاتا ہے. تو جب میں واٹس ایپ سبق بھیجتا ہوں نا، السلام علیکم مولانا کیسے ہیں، السلام علیکم مولانا کیسے ہیں، پبلک بمبئی میں جا کے رہتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تم جاگ رہے ہو؟ بولے گا ہم تو جاگ رہے ہیں. فجر کو پڑھو جب، اب فجر کے 2-3 گھنٹے رہ گئے. یہ ترتیب تھی. رات کے عشاء بعد فوراً سو جاتے تھے، نمبر 1. دوسرا کہ تہجد میں سب قرآن پڑھتے تھے. تیسرا سارے کے سارے نصیحتوں کو جملے ان کے گھروں میں لٹکے رہتے تھے. فوٹو نہیں ہوتے تھے گھروں میں. کیا لکھا رہتا تھا؟ نماز سے دوستی کر لو، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، صبح کا تم نے دعائیں پڑھی نہیں پڑھی، پوچھتے تھے تم نے دعائیں پڑھی. یہ ماحول تھا. ہر گھر مدرسہ تھا. ہمارا گھر مدرسہ ہے نہیں. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کو زندگی کا معمول بنا لو. صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار. آج کل میرے شاگردوں کو جو دنیا بھر میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے الحمدللہ، اب تو ساری دنیا کے اندر، میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو. شارٹ والا درود، مختصر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈال دو، مختصر. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. بس یہ 4 باتوں پر اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگو گے اللہ آپ کی حاجت پوری کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اتنا خالی آپ پڑھنا شروع کر دو. سورہ اخلاص 313 مرتبہ، یہ تو شارٹ نہیں کر سکتے. درود شریف مختصر کر سکتے ہیں، کئی صیغے ملتے ہیں. 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھتا ہوں اور اشراق تک میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہتا ہوں. اس میں ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے. یہ ابن تیمیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، تو ان کے شاگرد ان کے بعد نقل کرتے تھے. ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے ہمارے علماء کے یہاں. یہ میں نے آپ کو مختصر سمجھا دیا. سورہ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے. ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو پوچھا گیا تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟
تو انہوں نے کہا مجھے بہت پسند ہے یہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ تمہیں اگر سورہ اخلاص سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تم سے پیار ہے۔ تو اللہ کا پیار چاہتے ہیں نا، سورہ اخلاص بہت پڑھو۔ بلکہ بعض سلف صالحین کیا کہتے تھے تہجد میں سلام پھیرتے تھے، اے بیٹیا آج میں نے تہجد کے 2 رکعت میں جنت میں 2 محل بنا دیے۔ تو پوچھتی بیٹی کیسے بنائے جنت میں 2 محل؟ یہ تو پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، 2 محل بن گئے میرے۔ یہ استحزار تھا۔ آپ لوگ بھی کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دیکھو یہ گھر ہے جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ۔ آج کل لوگ جادو جنات میں بہت پریشان ہیں۔ ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے فلیٹ دیا ہے 10 بیڈ روم ہے، ہر بیڈ روم میں کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بیڈ روم میں کر لو، عمل کافی ہو جائے گا۔ ہر کونے میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر دو، بس 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ۔ بہت آسان ہے، بیوی کر لے، آپ کر لو، بیٹی کر لے، کوئی بھی کر لے، تو انشاءاللہ اس گھر سے جنات جادو اور ساری علائیں بلائیں ہوتی ہے نا، حسد غصہ آپس کی لڑائی سب دور ہو جائے گی۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ کیا کرتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے میرے پاس کتنا مال ہے دیکھو، اللہ نے مجھے 4 بیویاں دیے، دیکھو سب کے خرچے اٹھا رہا ہوں الحمدللہ، اور میرے گھر میں کتنا مال ہے۔ انتقال ہوا تو ان کے گھر میں جو سونا اتنا نکلا کہ ورثے کے لیے کدالی مار مار کر توڑا گیا، اسے اتنا مال نکلا۔ تو صحابہ کو کہتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں بتاؤ کہنا، تو میرے گھر کے جو میرا کمرہ ہے ہر کمرے کے کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں کونے میں۔ تو 4 کونے ہوتے ہیں، 4 مرتبہ آیت الکرسی ہو گئی، سیدھا سیدھا، اور دم کر دو، تو آپ کے گھر میں سے پریشانیاں جنات علائیں بلائیں سب نکل جائے گی انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ دعوت کا کام ہمارا یہ سدا بہار ہے، اس لیے آج مغرب کی نماز کے بعد پروگرام، مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اپنے مردوں کو بھیجو، بیٹوں کو بھیجو، بھائیوں کو بھیجو، اور دعوت کے کام میں اپنے شوہروں کو لگاؤ، چلے کے لیے بھیجو، 3 چلے کے لیے بھیجو، کبھی 10 دن کے لیے بھیجو، کئی مشورے کے اندر بھیجو۔ ہمارے ساتھی مشورے کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں جوڑ بھی ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ جہاں جاؤ گے، ساری دنیا میں جہاں پر بھی میری آواز پہنچے گی ہر جگہ ہماری جماعت الحمدللہ موجود ہے۔ چونکہ یہ بیان صرف آپ نہیں سن رہے، یہ بیان دنیا بھر میں جائے گا، آسٹریلیا میں لوگ سنیں گے، امریکہ میں سنیں گے، افریقہ میں سنیں گے، ہر جگہ ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ دعوت کے کام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں نصیحت کرتا ہوں 3 باتیں یاد رکھنا، اگر اپنا ایمان بچانا ہے 3 باتیں یاد رکھنا، ایمان بچانا ہے گزرے دور میں 3 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، دعوت کا مبارک عمل جو ہے اس میں اپنے آپ کو جوڑ لو، جس اعتبار سے بھی جوڑ سکو۔ نمبر 2، خانقاہ سے جوڑ لو، کوئی اچھی خانقاہ ہے، کوئی اچھا پیر ہے، کوئی اچھے پیر ہیں، نقلی پیر نہیں، امیٹیشن پیر نہیں۔ آج کل مارکیٹ میں جو ہے نلا مال بہت ملتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، چائنا کا ہوتا نہیں ہے، چائنا کا کہہ کر بیچیں گے، اس لیے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھی نلا مال تو نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو ان سے، ان کے پاس بیٹھو، صرف ان کی خدمت کرو، جا کے بیٹھ جاؤ، خالی بیٹھو گے آپ تو بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ کوئی اچھا پیر ہو، تو اچھی خانقاہ ہو، وہاں جا کر جو ان کے ساتھ جو ترتیب ہو ان کی، جیسا مفتی احمد خان پوری ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں جیسا سب جگہ پر خانقاہیں لگتی ہیں، جاؤ وہاں جا کر اپنی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تیسرا، مکاتب قائم کرو، مکاتب، قرآن کے مکاتب گاؤں میں، دیہات میں مکتب قائم کرو، تھوڑے پیسے نکالو، وہاں جاؤ، ترتیب بناؤ، اور خود ان کے گاؤں والوں کے ذمہ ڈالو، 5 بچے تمہارے ہیں، 5 بچے تمہارے ہیں، ایک مدرسہ بننے کہہ رہا، مکتب جس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، خالی استاد کا خالی پگار کا خرچہ ہوگا، تمہارا کوئی خرچہ ہوگا نہیں، لیکن بچے محفوظ ہو جائیں گے، آنے والی نسل محفوظ ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرو گے انشاءاللہ، پلان بناؤ۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس نے بات سن لی الحمدللہ، تو اس نے دور جا کر مکاتب قائم کی الحمدللہ، باغبا فیملی کا ہے، مجھے ملتا رہتا ہے،
یہ کہ مولانا میرا چائنا کا بزنس ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا، لوگوں کو دیتا ہوں تو ٹھگ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو مکاتب قائم کر۔ اس نے مکتب قائم کیا، الحمدللہ مکاتب چل رہے اس کے، میں نے کہا اس کی نگرانی بھی کرنا، کوئی امیٹیشن مال نہیں آ جائے بیچ میں، کوئی نلا مال نہیں آ جائے، برابر کام چلتا رہے اپنا، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ہمارے واٹسپ کا سبق ہے، سدا بہار ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات تو کان میں پڑ جاتی ہے بھائی، یہ تھوڑا تھوڑا سنو۔ اور گھبرانے کی بات نہیں، میرا سبق لوگ مجھے بھی بیچتے ہیں، میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، میرا قرآن کا ترجمہ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، حالانکہ میرا ہی ترجمہ ہے، مجھے دیتے، پہچانتے نہیں بھائی، حرم میں بیٹھا رہتا ہو نا بھائی، آپ اچھے آدمی دکھے چہرے سے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ پڑھ لو ماشاءاللہ، تمہیں چہرہ دیکھتا ہوں اس کا، اچھا بیٹھو بیٹھو، کہاں کے ہو؟ تو فلاں جگہ کا ہوں، فلاں جگہ کو، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام ہے، تو میں جو ہے قلم لے کر اس کا نام لکھ دیتا ہوں، ہدیہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو آپ کون ہے؟ میں نے کہا آپ جاؤ، یہاں بھیڑ ہو رہی ہے، آپ میں لکھ دیا، آپ جاؤ۔ پھر وہ دوسرے دن بھاگا بھاگا آتا ہے، ارے آپ نے کتاب لکھی ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے آپ کو۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے سبق لوگ مجھے بیچتے ہیں، سنو، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، سنو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنیں ہماری، بیٹیاں جو ہے ہماری مائیں ہیں، بہنیں، نام بھی لکھوا دیں، کسی کا نام بھیجنا ہو جماعت میں، وہ نام لکھ کر جو ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو یہاں دے دینا، تو مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو وہ دیکھیں گے، وہ خود تشکیل کریں گے ان کی، ہم تو پہچانتے نہیں کسی کو۔ ٹھیک ہے مولوی معاذ، آپ ترتیب دے دینا انشاءاللہ۔